آپ نے غور فرمایا نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، اول بھی حضور ہیں آخر بھی اس کائنات کا، اول بھی حضور ہیں آخر بھی۔ اول کا مطلب کہ کائنات میں سب سے پہلا فرد حضور، اور نبیوں میں سب سے آخر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جب اللہ پاک نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، اللہ کی طرف سے آیا، اس کا ملک من اللہ ہے۔ اب سوال ہے مولا جو آیا ہے کیا بن کے آیا ہے کیا؟ فرمایا نور۔ اوے دھوکے میں نہ پڑنا، کسی کی چکر میں نہ آنا، میری بات ماننا۔ مولا ہے کیا؟ فرمایا من اللہ نور، اساں تے نور ہی بھیجے ہے۔ اگے تانوں کی نظر آیا ہے یہ تہاڈی اکھ دا مسئلہ ہے، نہیں سمجھے؟ سورج چمکیلا ہے، نور ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں نور، میں بھی کہتا ہوں سورج کا نور، لیکن ایک شے ہے جس کو سورج کالا نظر آتا ہے، او دا نام کی ہے کیا؟ تھوڑی بولی ملدی نہیں پئی۔ کوئی چام چڑک کہہ رہا ہے، کوئی چام چٹھی کہہ رہا ہے، کوئی چمگادڑ کہہ رہا ہے۔ اب مجھے لطیفہ یاد آ گئی ہے، آج میں کہنے لگا ہوں۔ وہ ایک بندہ تھا، اس نے بھینس خریدی تھی، تو بیچنے والے نے بھینس کے ساتھ وہ جو کٹی تھی نا وہ رکھ لی، کھوتی ساتھ بھیج دی۔ اب جس وقت وہ پہنچی گجر صاحب اتھے تے او بھینس دودھ نہ دے وے تے او بیچارہ پکڑ پکڑ کے اس کھوتی نو نال کرے کہ اے بیٹی اے دی تے جیڑے لے او رنگے بھینس تے کھوتی او ہنگے تے او رنگے تے او پھر کھڑا کے بھینس دے نال کھلو کے کہ دودھ تے میرے نصیباں چ نہیں، بولی تے اکا بولو۔ ہون تسی گھر جا کے سوچ کی نہ ہے، تسی آکو سی ہون بولنا ہی نہیں۔ اس کا نام ٹھیک ہے، مان لیا جو آپ نے کہا۔ اب سورج نور ہے، لیکن ایک ایسا جانور ہے جس کو نور نور نظر، کیونکہ نور کو دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے، بے نور کو نور نظر نہیں آتا، اندھے کو نور نظر نہیں آتا۔ کچھ جماعتوں کی جماعتیں اندھی ہیں، اس لیے نبی اللہ فرماتا ہے من اللہ نور، اور دوسرے مقام پہ قرآن میں کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔
اللہ فرماتا ہے یریدون، یہ کافر اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں منہ سے، فرمایا واللہ متم نور ہی، اللہ اس نور کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ ان کافروں کو اچھا لگے نہ لگے، نور نے چمکنا ہے، نور نے چڑھنا ہے۔ تیسرے مقام پہ فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ادھر سورہ مائدہ میں اللہ نے حضور کو نور فرمایا، اور سورہ احزاب میں اللہ نے حضور کو 22ویں پارے میں منیر فرمایا۔ نور وہ ہوتا ہے جو روشن ہو، ارد گرد کو روشنی دے، اور منیر وہ ہوتا ہے جو خود نور ہو اور لکڑی بھی ساتھ لگ جائے اسے بھی نور بنا ڈالے۔ میرا نبی نور بھی ہے، سراجم منیر بھی ہے، اس لیے 3 مقام پہ اللہ نے نور بھی بولا، منیر بھی بولا۔ لیکن پھر بھی میں نے کہا نا کہ نور دیکھنے کے لیے بھی نور چاہیے، بے نور آدمی نور کو نہیں دیکھ سکتا۔ کائنات میں ہر چیز سورج کو پہچانتی ہے، اس میں روشنی ہے، لائٹ ہے، نور ہے، لیکن ایک جانور ہے جو سورج کو بھی کہتا ہے کہ یہ کالا ہے۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کر دیا اجالا ہے، وہ کہتے چام چڑی دے، کہ دے چام۔ آپ بھی سچے ہیں، چمگادڑ بھی اسی کو کہتے ہیں، اتنی یہ معزز محترم ہے، کئی نام ہے اس کے۔ چام چڑی دے نظرے یارو، چام چڑی دے نظرے یارو، سورج بہت کلون۔ میاں صاحب کہتے ہیں یہ جو چام چٹھی ہے نا، چام چڑک چمگادڑ، اس کی آنکھوں میں سورج بڑا ہی کالا ہے، سورج بڑا سیاہ ہے۔ پر دلیل آگے دیتے ہیں میاں صاحب، کہتے ہیں کہ بے قدرانو یوسف مصری تے دس سے کیوں کر سونا۔ اللہ کرے کوئی سونا بے قدروں کے متھے نہ چڑھے، اے سونا نبی نور، لیکن اللہ کرے اس نور کو تکتا رہے رب غفور، جو ہیں ازلی بے نور، وہ ان کی آنکھوں کا قصور، ودنا نبی نور علی نور۔ اب چمگادڑ کا کوئی علاج، بے قدروں کا کوئی علاج نہیں ہے۔ بے قدرے بندے کو تو یوسف بھی آ جائے تو 4 روپے میں بیچ دیتا ہے، بے قدرانو یوسف مصری دس سے کیوں کر سونا۔ جنہ پھڑ کے خوہ وگایا تے کی انہاں دے بھانے، کھوٹے درمی ویچ دیتوں نے او وی زور دھنگانے۔ گھنن گہک زلیخا آؤندی، بے قدری نہیں سی، قدر رکھ دی سی یوسف دا۔ گھنن گہکی زلیخا آوے تے مول بھائیاں تو نہیں ابے تو، تے مول پچھے یعقوبو تاں
پوے محمد بخشا صورت سیرت خوبو سرکار بشر بھی ہیں اور نور بھی. عقیدہ کیا رکھنا ہے؟ حضور بشر کامل. اور بشر کا مطلب یہ نہیں جو مٹی سے بنا ہو یا جو غلطیاں کرتا ہو. حضرت پیر مہر علی شاہ آپ سے کسی نے پوچھا کیا نبی پاک کو بشر کہنا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا عام لوگوں کے لیے ناجائز ہے، خاص کے لیے جائز ہے. ذرا توجہ. عام آدمی حضور کو بشر نہ کہے، خاص کہہ سکتا ہے. پوچھا گیا حضور سمجھ نہیں آئی. فرمایا عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بشر وہ ہوتا ہے جو کبھی ہنستا ہے، کبھی روتا ہے، کبھی بھوکا ہوتا ہے. اس کو انسانی ضرورتیں مجبور کر دیتی ہیں. اس کا خون پلید ہے، یہ بھولتا ہے، یہ غلطیاں کرتا ہے. عام لوگ بشر اس کو کہتے ہیں جو بھولے، غلطی کرے، محتاج ہو ضرورتوں کا. اور خاص لوگ بشر کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا بشر کا معنی اصل میں یہ ہے مباشرت بالید سے مشتق. جو حقیقی معنی ہے بشر کا وہ یہ ہے جس کو اللہ نے اپنے ید قدرت سے بنایا وہ بشر ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ خاص لوگ بشر اس کو کہتے ہیں جس کو رب نے اپنے ہاتھوں سے سجایا، نین بنائے ہاتھوں سے، موتی والے دنت جڑے ہاتھوں سے، اور بادامی ہونٹ بنائے ہاتھوں سے. یہ چند مکھ بدر بنایا اپنے ہاتھوں سے. یعنی ہر چیز کو بنایا کون سے؟ جس کو بنایا ملادن سے. یہ بشر ہے جس کو خود بنایا، جس کو اپنا ید قدرت لگایا، یہ بشر ہے. پیر مہر علی شاہ نے فرمایا جس بندے کو یہ علم ہے کہ بشر وہ نہیں جو غلطیاں کرے، گناہ کرے، کھائے پیے، بھولتا رہے، بلکہ بشر وہ ہے جسے خود اللہ نے آپ بنایا. جو بندہ یہ تصور رکھے کہ اللہ کے ہاتھوں کا سجایا ہوا شاہکار وہ بشر کہے، یہی سوچے گا نا میرا نبی اللہ کا بنایا ہوا شاہکار ہے. اس معنی میں بشر کہہ سکتے ہو. اور عام لوگ بشر اس کو کہتے ہیں جی اس کو بھوک لگتی ہے، اس کو پیاس لگتی ہے، یہ غصے میں آتا ہے، یہ لوگوں پہ ظلم بھی کرتا ہے، یہ زیادتیاں، یہ گناہ کرتا ہے. بندہ جو ہوا فرمایا اس معنی میں نبی کو بشر کہنا جائز ہے. آپ مجھے بتائیں کیا کہہ سکتے ہو کہ حضور غصے میں آتے ہیں، حضور غلطیاں کرتے ہیں؟ حضور نہیں کہہ سکتے. اسی لیے بزرگ روکتے ہیں. اہل سنت حضور کو بشر مانتے ہیں لیکن وہ والا بشر نہیں جو ان لوگوں کے دماغ میں شر ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے جیسا بشر ہے. میں کہتا ہوں تو غلاظت کا پلندہ ہے، تو گندگی کا دھندہ ہے، تو گٹر جیسا غلاظت کا کیڑا ہے. اور میرا نبی پھر میرا نبی ہے. اور یاد رکھو ہم نور بھی جبریل جیسا نہیں مانتے. اللہ رے
تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے، اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوچی، یہ قرآن کے ساتھ بھی مکر کرنے سے باز۔ علامہ اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، میری بات نہ مانے اقبال کو تو مانے، وہ تو مسجد کا خطیب نہیں تھا، وہ کہتا ہے خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، یہ بے توفیقی قوم نبی پاک کی جب شان آتی ہے تو اللہ قرآن میں کہتا ہے تکتم الحق وانتم تعلمون، اللہ یہودیوں کو فرما رہا ہے کہ تم بڑے ہی دل کے کالے ہو، تکتم الحق حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں پتا سارا ہے، تو حق کیا ہے؟ آگے لکھا ہے اے نعت محمد تم میرے محبوب کی نعتیں چھپاتے ہو۔ یہ کس کو کہا اللہ نے؟ یہودیوں کو، تو جو یہودیوں والے کام کرے، جہاں حضور کی بات آئی وہاں ڈنڈی مار لی۔ یہودی جب اپنی کتاب پڑھتے تھے تو حضور کا نام آ جاتا تھا تو یہودیوں کے جو تھے نا بڑے، وہ اس پہ ہاتھ رکھ دیتے، کہتے آگے پڑھو، یعنی حضور کے نام کو چھپاتے رہے۔ اللہ فرماتا ہے تکتم الحق اے نعت محمد، اور تم میرے محبوب کی تعریف کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون پتہ تمہیں سارا ہے، تو پتہ ان کو بھی سارا ہے، لیکن برداشت نہیں، کیونکہ بغض یہی حسد یہی بیماری تو ہے۔ اب معاملہ کیا؟ جب ہم نے پڑھا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آیا اللہ سے نور اور کھلی کتاب، تو دو چیزیں آ گئی، ایک نور ہے ایک کھلی کتاب ہے۔ تو انہوں نے چکر کیا دیا، کہنے لگے جی یہ کتاب نور سے مراد بھی کتاب ہے، چٹے چٹے لفظ ہیں، نور اور کتاب آئی۔ اب میں کہتا ہوں یہاں مسجد اور مندر ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ مسجد مندر ہی کوئی چیز ہے؟ خامند اور بیوی ایکو کو جے نہیں سمجھے؟ لاہور اور کراچی، کراچی اور ہے لاہور، یہ واو جو بیچ میں آتی ہے فرق بتا جاتی ہے، زمین اور آسمان، نور اور کتاب۔
لیکن برا ہو یہودی کی سوچ کا، میرے نبی کو رب نے نور بولا اور اسے برداشت نہ ہوا چمگادڑ صفت سے، اس نے ڈنڈی ماری، کہنے لگا جی جو کتاب ہے یہی نور ہے۔ میں نے کہا اے ڈاکوا یہ کیا کیے جا رہا ہے، یہ اتنا بڑا ظلم دن دہاڑے۔ اور پھر اس نے اپنی بیچ میں فلسفہ، منطق، گرامر ٹکائی، کہنے لگا جی یہ واو جو ہے بس یہ فلانی ہے، اس لیے یہ بتا رہی ہے جو کتاب ہے وہی نور ہے۔ تو ادھر علامہ اقبال آیا، اس نے کہا پھر مجھ سے سن، میں دیواں گا تیرا سب کچھ من، مجھ سے سن، تیرا واسطہ اقبال سے نہیں پڑا۔ اس نے کہا اوے اندھے، کتاب بھی میرے نبی کا نام ہے، نور بھی میرا نبی ہے، جا لڑ علماء سے۔ اقبال نے فتویٰ دیا، کہا لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ یہ ایمان رکھو، فولادی ایمان رکھو، جب سرکار کی بات آئے عقل کو تیلی لگا دو اور میرے سونے نبی کے آگے جھک جاؤ، قبر بھی روشن، حشر بھی روشن۔ اگر الجھ گئے تو قبر میں بھی اندھیرا۔ علامہ اقبال نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو کہ کتاب نور ہے، تو اقبال کہتا ہے نور بھی حضور ہے، کتاب بھی حضور ہے، لوح بھی حضور، قلم بھی، لوح بھی تو قلم بھی تو، اور تیرا وجود الکتاب، گنبد آب گینا رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ منکروں کا کر دیا کھانا خراب، اقبال نہیں ہے تیرا جواب۔ کیا لفظ آپ نے سمجھے ہیں؟ کہتے ہیں میرے آقا لوح بھی آپ ہے، قلم بھی آپ ہے، آپ کا وجود خود کتاب ہے۔ مانا پھر یہ ہوا من اللہ ہے نور و کتاب۔ اگر وہ ضد کریں گے ہم پھر یہ کہیں گے کہ نور بھی آپ ہیں، کتاب بھی آپ ہیں، بلکہ گنبد آب گینا رنگ۔ یہ گنبد آسمان، گنبد آبگینا، یہ جو آسمان کی دنیا ہے، کتنا بڑا افلاک، کتنے بڑے آسمان، کتنا بڑا جہان۔ علامہ اقبال کہتے ہیں گنبد آبگینا رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ میرے آقا یہ جو 18,000 جہان ہے یہ بلبلے کی طرح ہے اور تیری ذات سمندر کی طرح ہے۔ آپ سمجھے ہیں کہ یہ پوری کائنات کتنی ہے؟ بلبلا آبگینا رنگ، تیرے محیط میں حباب۔ میرے آقا تیری ذات ہے محیط سمندر، اور کل کائنات ہے ایک بلبلا۔ اب بلبلے کی سمندر کے آگے حیثیت کیا ہے؟ اس لیے لوح بھی تو قلم بھی تو، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اس لیے حضور نور بن کے تشریف لائے، کدھر سے آئے؟ اللہ سے آئے، بلکہ سراج و منیر بن کے آئے۔
کیا بن کے آئے؟ سراج و منیر بن کے آئے۔ نور کا معنی ہے روشن، نور کا معنی ہے روشن، اور جو خود بھی روشن ہو ارد گرد بھی روشنی دے اسے کہتے ہیں، انگریزی میں کہتے ہیں لائٹ، عربی میں کہتے ہیں نور، اردو میں کہتے ہیں روشنی، اور پنجابی میں کہتے ہیں چانن۔ سبحان اللہ، چانن۔ تو میرا سونا نبی چانن ہے، حضور اجالا ہے، حضور نور ہے، حضور روشنی ہے، حضور لائٹ ہے۔ حضور آئے تو دائیں بھی نظر آنے لگا۔ اب یہ تو پوچھے کوئی حضور کی اماں پاک سے کہ جب میرے حضور آئے بن کے نور آئے، کتنے اماں جی سرور آئے۔ بی بی فرماتی ہے جب میرا سونا میرے گھر میں تشریف لایا ہے تو اشرق یہ زمین پوری روشن ہو گئی، امتلأت الدنیا کلھا نور، ساری زمین نور سے بھر گئی۔ اور کدھر تک نظر گئی؟ کہا مشرق میں دیکھا جھنڈا گڑا ہوا، مغرب میں دیکھا جھنڈا گڑا ہوا، کعبے کے دیکھا جھنڈا گڑا ہوا۔ یہ جھنڈے اشارہ کر رہے تھے آنے والا مشرق کا بھی آپ ہے، مغرب کا بھی آپ ہے۔ بی بی کہتی ہے کہ جب میرا سونا میرے گھر میں تشریف لایا تو میں نے کہاں تک فرمایا شام کے محل مجھے نظر آئے۔ کتنی روشنی ہوئی، کائنات روشنی سے بھر گئی۔ اسی لیے ایک اہل حدیث عالم علامہ سلمان منصور پوری اپنی کتاب رحمت للعالمین میں انہوں نے کہا حضور کا خود نام نور ہے۔ کیا کہا؟ حضور کا خود نام نور ہے، کام بھی نور، نام بھی نور، ذات بھی نور۔ اسی لیے حضرت عثمان کو کہتے ہیں ذی-النورین، عثمان ذو-النورین، عثمان دو نوروں والا۔ سارے زمانے کو پتا ہے عثمان کے دو نور کون سے ہیں۔ ایک بیٹی رسول اللہ کی، ان سے شادی ہوئی، نکاح ہوا، وہ وصال فرما گئی، نبی نے دوسری بیٹی عطا فرمائی۔ اب دو نور نبی کے عثمان کو مل گئے، اب عثمان بن گئے عثمان ذو-النورین، دو نوروں والا، جس کی بیٹیاں نور وہ بابا نور۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ذکر چل رہا ہے حضور کا۔ وآخر دعوانا الحمد